اگر آپ تھوڑا اس پہ غور کریں گے تو ایک تصور کیا دیا جا رہا ہے کہ انسان کا اخلاقی اصول اس بات پہ قائم ہو جانا ہے کہ اس کی ذات سے دوسری ذات کو تکلیف نہ ہو. یہ ایک بنیادی اصول کے طور پر جو اس کو بیان ہے. اگر تم یہ کر رہے ہو نا تو تم ساری چیزیں کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک کر رہے. بات صحیح ہے کیا؟ صحیح نہیں ہے تو کیوں صحیح نہیں ہے؟ جیسے ہم جنس پرستی کے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی دو لوگ اگر ایک کمرے میں کچھ کر رہے ہیں تو کسی تیسرے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس میں کیا خامی ہے؟ وہ کسی اور کو تکلیف نہیں دے رہے اور وہ اپنی زندگی میں کیا ہے؟ آزاد ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ پارٹ آف نیچر ہے. اور تم بھی کیا بات کر رہے ہو؟ یہ تو دین فطرت ہے. کیا جواب دیں گے؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سو تم ایک طرف کے ہو کر دین الہی پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو. اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ایک بات یہ آئی کہ انسان کو کیا دی گئی؟ ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. تو یہ جو ارادہ اور اختیار ہے یہ بھی کیا چیز ہے؟ انسان کے لیے خاص ہے کہ جو اختیار انسان کو دیا گیا وہ دوسری جاندار کو نہیں دیا گیا ہے نا. انسان کو چوائسز دی گئی کہ بھئی یہ چوز کرے یا تو یہ چوز کرے یا تو نیکی کی راہ پر. ہم نے اس کو دونوں راستے بتائے کہ وہ نیکی کی راہ پر چلے یا بدی کی راہ پر. تو یہ بھی ایک چیز ہے فطرت کے اندر. تو ابھی یہاں پر ہم نے فطرت کا جو ایک اجمالی یہ کیا کہ کیا کیا چیزیں انسان کے فطرت کا پارٹ بنی ہوئی ہے جو انسان کے لیے کیا ہے؟ بالکل یونیک ہے. اب اللہ تعالیٰ اس دین کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دین اور تمہاری فطرت کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ایک جگسا پزل کیسا کیا ہو رہی ہے؟ فٹ بیٹھ رہی. تو یہ چیز کو قرآن کیا کرتا ہے؟ ایک دلیل بناتا ہے کہ بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جب تم دیکھو کہ قرآن میں جو باتیں کہی جا رہی ہے وہی باتیں کا جو کچھ پہلو تمہارے خود نفسیات کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے. ایک چیز یہاں پہ ایک ڈسکشن رہ گیا کہ فطرت اور جبلت میں کیا فرق ہے. ہم لوگ یہ بھی ہم کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ فطرت اور جبلت سیم چیز ہے کہ الگ الگ چیز ہے. یہاں جبلت مطلب جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے انسٹنکٹس، مطلب یہ کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی پیو گے. یہ انسان کے انسٹنکٹ. پیاس لگی تو پانی پینا ہے، بھوک لگی تو کھانا کھانا ہے، آپ کو جب جنسی خواہش ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. تو جو جبلت ہوتی ہے جو حیوانی سطح پر ہوتی ہے. یہاں پر جو فطرت کا تذکرہ ہے نارملی جب حیوان کے سطح پہ ہم بات کریں گے، جب فطرت کی بات کریں گے تو ان کے لیے ورڈ جو صحیح استعمال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جبلت ہوگا. ان کے لیے کیا ورڈ ہے؟ جبلت. لیکن انسان کے اندر جو یہاں پر جو تذکرہ چل رہا ہے وہ جبلت سے اٹھ کر ایک چیز کی بات چلی جس کی نسبت اللہ نے کیا کی ہے کہ وہ میری فطرت سے کیا ہے؟ قریب ہے. تو اس میں ہم جبلت کو شامل نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو دین ہے جس کو ہم دین فطرت کہہ رہے ہیں وہ انسانی فطرت کی سطح پہ بات کر رہا ہے اور جبلت کی سطح پہ بات نہیں کر رہا. اس لیے ابھی بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دین فطرت کا یہ معنی ہوئی کہ انسان کی تمام تر جبلی چیزوں کو بھی وہ کیا کرے؟ پورا کرے. لیکن دین کا تصور کیا ہے؟ دین جبلتوں کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ کو روزے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کھاؤ مت، پیو مت، آپ سیکس سے کیا رہو؟ دور رہو. آپ کی جبلی خواہشات کو کیا کیا جا رہا ہے؟ دبایا جا رہا ہے. اور آپ کو ایک ہائر پلین پہ لے جانے کی کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش کی جا رہی ہے. تو یہاں پر جیسے فار ایگزامپل ایک بہت اچھا جو اس کی مثال ہے، مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دین فطرت کو بیان کرتے ہیں تو ہمیں سمجھتے کہ دین میں جو ساری چیزیں بیان کی گئی ہے وہ عین فطرت کے اور جبلت کے بھی عین مطابق ہے. ایسا ضروری نہیں. اس کے ایک پرائم ایگزامپل کیا ہے؟ ایک سوال ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ ماں باپ کی کیا کرو؟ عزت کرو، فرما برداری کرو، تعظیم کرو. لیکن قرآن میں کیوں نہیں کہا گیا کہ اپنے بچوں سے محبت کرو؟ ان کو کیا بولا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ تمہارے بچے تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے. یہ تو اپوزٹ بات کی. لیکن جبکہ ہم دیکھتے کہ انسان کی فطرت میں اولاد کی محبت کیا ہے؟ شامل ہے. تو اب یہ تو دین فطرت نہیں ہوا کہ نہیں ہوا؟
یہ تو اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوا. کیا جواب ہے اس کا؟ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سوال سمجھ رہے کیا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز دین فطرت ہے تو دین فطرت کا مطلب کیا ہوا؟ میرے دل کی خواہشات اور اسلام کے احکامات میں کیا ہونی چاہیے؟ کانکریٹی ہونی چاہیے، مطلب دونوں کانکر ہونا چاہیے. ہاں انسان کے اندر اولاد کی محبت انسٹنکٹیولی ڈالی گئی ہے. جب تمام جانور بھی اپنے اولاد سے کیا کر رہے ہیں؟ محبت کرے. کیوں؟ کیونکہ پرپیچویشن آف سیلف ہے، ہماری ذات کا ایکسٹینشن ہے ہماری اولاد. تو یہ نہیں ہونے والا کہ کوئی والدین اپنے بچوں سے محبت نہیں کریں گے. لیکن یہ جو چیز ہے ایز اے انسان ہمارے لیے ضروری ہے کہ بھئی ہم جہاں پہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کی محبت کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ کمپنسیٹ کیا. تو جب ہم دین فطرت بولتے تو دونوں پہلو سے آتی ہے کہ جہاں پر انسان کے اندر جو پہلو سے کمزوری ہے اس کو بھی دور کرنے کی اللہ نے کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے. صرف یہ نہیں ہوا کہ آپ کے اندر جو پازیٹیوز ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ بڑھا رہے ہیں، بلکہ جو نیگیٹیوز ہے اس کو بھی کیا جا رہا ہے؟ ختم کیا. ہم لوگ جب دین فطرت کی بات اگر آپ اس پہ کبھی غور و فکر کیے ہوگے تو لوگ جب دین فطرت کو بیان کرتے تو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں تمہارے فطرت کے اندر موجود تمام داعیات کی کیا کی جا رہی ہے؟ تسکین. لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ تمام داعیات کو اس طریقے سے کیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ انسان جو ہے صحیح انسان بن کر ابھر سکے یا صحیح اس کی پرسنالٹی کیا ہو جائے؟ گرو ہو جائے. یہاں پر جو ہے وہ بات کیا. تو ہم لوگ جو ٹاپک پہ اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ایک تو جبلت کی بات ہوئی، ایک فطرت کی بات ہوئی، اور جب ہم دین فطرت کی بات کریں تو یہ ہائر پلین کی جو ہے بات ہو رہی، اس میں جبلت جو ہے شامل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کیوں کہی گئی کہ ابھی یہ جو فطرت ہے یا یہ جو آج کل لوگ جیسے بات کرتے ہیں، جیسے کامن جو پورا ڈیبیٹ چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے کہ ہم جو ہے انسانی اخلاقی اصول بھی جو ہے فطرت سے لے سکتے. جیسے ایک کامن جو اگر آپ تھوڑا اس پہ غور کریں گے تو ایک تصور کیا دیا جا رہا ہے کہ انسان کا اخلاقی اصول اس بات پہ قائم ہو جانا ہے کہ اس کی ذات سے دوسری ذات کو تکلیف نہ ہو. یہ ایک بنیادی اصول کے طور پر جو اس کو بیان ہے. اگر تم یہ کر رہے ہو نا تو تم ساری چیزیں کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک کر رہے. یہ بات صحیح ہے کیا؟ اگر صحیح نہیں ہے تو کیوں صحیح نہیں ہے؟ ایک اصول کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ جیسے ہم جنس پرستی کے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی دو لوگ اگر ایک کمرے میں کچھ کر رہے ہیں تو کسی تیسرے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس میں کیا خامی ہے؟ وہ کسی اور کو تکلیف نہیں دے رہے اور وہ اپنی زندگی میں کیا ہے؟ آزاد ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ پارٹ آف نیچر ہے. اور تم بھی کیا بات کر رہے ہو؟ یہ تو دین فطرت ہے. کیا جواب نہیں؟ نیچر کا دین یہی ہے. مطلب یہ ہے کہ کیا دین فطرت کہنے سے یہ بات صحیح ہو جائیں گی کہ ہم فطرت پہ غور و فکر کر کے دین کے اصول نکالیں گے؟ سوال یہ ہے. تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ دین فطرت ہے؟ آپ بات نہیں سمجھا. ابھی اپن نے کیا ڈسکشن کی ہے؟ بات کیا آئی کہ یہ دین فطرت ہے. اب یہ دین فطرت ہے تو فطرت کے اندر ہم کو جیسے آج جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم جنس پرستی بھی ایک انسان کے نیچر کا پارٹ ہے، تو جب دین فطرت کہتے تو پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہو کہ یہ بھی صحیح ہے؟ دیکھو ہم لوگوں نے جو ڈسکشن شروع کی ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ ڈسکشن یہاں سے شروع ہوا کہ ہم دین کو کہاں سے لیں گے. دین کو جو تم نے پارشلی وہ بات کہی کہ دین کو نصوص سے لیں گے، ہم دین کو خبر سے لیں گے. خبر کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کیا وہ حرام ہے. پھر جس کو حلال اور حرام کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں نا، اس کی دلیلیں خود تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے. اب فطرت کے اندر اس کی موجودگی کا ہونے کی خبر ہم کو دی جا رہی ہے. یہ خبر ہمارے علم میں تبدیل نہیں ہو رہی.
خبر ہم کو دی گئی کہ یہ بات صحیح ہے کہ جو اسلام نے کہا کہ اگر ہم جنس پرستی غلط ہے تو غلط ہی ہے، لیکن یہ خبر کی نوعیت کی ابھی علم میں تبدیل نہیں ہوئی. اس لیے کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ خبر پہ بھروسہ نہیں کرتے وہ چاہتے کہ ہم کو کیا ملے، علم ملے گا تو ہم کیا کریں گے، مانیں گے، کیونکہ انہوں نے وحی کے سورس کا کیا کیا ہے، انکار کیا. ہم کس طرف سے آ رہے ہیں، ہم اس طرف سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہے نا، جو بھی ان لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، بڑے بڑے عقلی دلائل دے رہے ہیں، اس میں تم مت پڑھو. اللہ تعالیٰ تم کو انفارم کر رہا ہے کہ تم کو جو دین دیا جا رہا ہے وہ عین فطرت کے مطابق ہے. تو اب سائنس کے نام پر اگر کوئی تم کو یہ کہے کہ سور کو کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے، یا شراب کو پینے میں کوئی برائی نہیں ہے، تو یہ بات ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی. کیونکہ ہم کو اللہ نے کس چیز کی خبر دی کہ جو چیزیں فطرت کے خلاف ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا، منع کیا. اور جو ہماری فطرت کو تقویت دیتی ہے، ہماری اوور آل انسانیت کو، اس کو اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا، حلال کیا. تو یہاں پر یہ جو چیز بیان کی جا رہی دین فطرت کا، اس کو ایز اے دین کے ماخذ کے طور پہ بیان نہیں کیا. اس سے ہم کوئی انٹرپریٹیشن نہیں نکالیں گے. ہم انٹرپریٹیشن کا سیکوینس کیا رہے گا، ہم قرآن اور حدیث میں دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے حساب سے بات کریں گے انسان کی فطرت میں ایسی ایسی چیزیں. ایسا کیوں ہے، سوال ہے نا، کہ ایسا کیوں کہ بھائی ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے. ہم بولیں گے بھائی جو اس میں ہے اس کے حساب سے ہم اس کو میچ کریں گے. یہ تو غلط بات ہوئی، تو عصبیت ہو گئی، ہوئی کہ نا عصبیت. ہاں بالکل صحیح، یہ اس کا جواب ہے کہ ہم دوبارہ اس طرف سے آ رہے ہیں کہ ہم جو سورس آف علم کو ریفر کر رہے ہیں وہی کا سورس ہے. ہم کیسا ہو گیا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تو اس کو علم بولا کہ تم آہستہ آہستہ لو. اگر تم کو ٹریول کرنا رہا تو پہلے لوہے کے پتھر کے چکے بنا کے چلاؤ، پھر بعد میں لکڑی کے بناؤ، پھر اس میں سوراخ کرو. یہ انسان کا علم بڑھتے 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 کہاں تک آ گیا، گاڑی تک آ گیا. تو انسان کا اس وقت پتھر کو استعمال کرنا اور آج اس کے چکے کو استعمال کرنا اس کو کوئی اخلاقی برائی میں داخل نہیں کرتا. لیکن جہاں پر اخلاق کی بات آتی ہے، اخلاقی حس کی بات آتی ہے، اور صحیح اور غلط کی شعور کی بات آتی ہے، تو وہاں پر بھی اس کا نقصان ہے اور یہاں پر بھی اس کا نقصان ہے. اب انسان اس اخلاقی حس کو اور صحیح غلط کی تمیز کو کا سفر طے کرنے کے لیے اب شاید اس کے 5000 سال بھی کیا ہو، باقی ہو، کہ 5000 سال بعد انسان اس بات کو معلوم کرے گا کہ بھائی سور جو ہے کتنا نقصان دہ ہے، یا اس کو معلوم پڑے گا کہ بھائی جھوٹ کتنا نقصان دہ ہے، ہم جنس پرستی کتنی نقصان دہ ہے. کتنے سال کے بعد معلوم؟ تو اتنے سال انسان کیا کرے گا، غلط کام کرے گا اور دنیا اور آخرت سفر کرے گا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا، یہ علم میں ایک شارٹ کٹ بتایا. وہ شارٹ کٹ کیا ہے، ہم نے آدم علیہ السلام پر کیا کی، وہی کر دی. آدم علیہ السلام کو کیا بنایا، نبی بنایا. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ اس کے بعد جو میری یہ آتے رہے گی ہدایت، اور جو اس کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کیا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. اور جو اس ہدایت سے اعراض برتیں گے، اس کو نظر انداز کریں گے، وہ اس خسارے والے لوگوں میں دنیا اور آخرت میں کیا ہوتے رہیں گے، شامل. تو دراصل یہ وحی کا جو ماخذ ہے اور یہ جو خبر کا ماخذ ہے، یہ ہم کو کیا کرتا ہے، ایک بڑے خسران سے کیا کرتا ہے، بچاتا ہے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس خسران کو بچانے کے بارے میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا سائنس کتنا بھی ترقی کر لے تو یہ بات کو سمجھ لو کہ یہ جو شریعت تم کو دی جا رہی، جس کا تذکرہ کیا گیا نا کہ اپنا دھیان اس شریعت پہ رکھو، باقی کدھر دھیان مت دو. کیوں مت دو، کہ تمہاری جو فطرت کی یہ عین مطابق ہے. تو یہاں پر جو فطرت کی دلیل، فطرت کو بطور دلیل لایا جا رہا ہے کہ یہ، اور بطور دلاسا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو اس بارے میں پریشان ہونے کی یا دوسرے ماخذ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے کو کسی اور چیز کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شراب انسان کے لیے نقصان دہ کیوں ہے. قرآن نے خود کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، گندگی ہے، رجس ہے. تو اب میرے لیے کیا ہو گئی، انفارمیشن کمپلیٹ ہو گئی. یہ سوال ایک دم واجبی ہے کہ آج کل جب ہم دعوتی پہلو سے بات کرتے ہیں تو دعوتی پہلو سے، چونکہ سائنس کا دور ہے تو ہمیں کوشش کرتے کہ سائنس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو اللہ اور رسول کی طرف جو ہے ایمان کی جو ہے بات کی جائے. ابھی یہاں پر دو پارٹ میں ہم کو جو ہے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا اس پورے لاجک کو. وہ لاجک کیا ہے، دو چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دو. ایک ہے کہ وجود باری تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا ہونا، اس کا
اس کی موجودگی، اور دوسرا یہ ہے اس کی شریعت. ٹھیک ہے، دو پارٹ کو الگ کر دیں. ہوتا یہ کہ جب ہم کسی نان مسلم سے اگر ڈیبیٹ کر رہے بحث کر رہے تو اس کا بحث کا موضوع جو ہے شریعت ہوتی ہے، جو کہ شریعت اس پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے چونکہ اس نے اللہ کو مانا. اب قرآن میں اگر آپ دیکھو گے تو جہاں پہ احکام دیے گئے وہاں پہ حکمت تھوڑی تھوڑی بتائی گئی. تو اسی اعتبار سے ہم نے کہا کہ وہ حکمت کیا ہے، اس کی فطرن ناس ہے، کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک اجمالی طور پہ بتا دے کہ یہ جو شریعت ہے فطرت کے عین مطابق ہے. ہم کسی نان مسلم سے جب بات کریں گے تو اس سے بات کریں گے، پہلا سوال ہمارا یہ ہے کیا خدا موجود ہے یا نہیں ہے. اگر خدا موجود نہیں ہے آپ کنونس کر لو تو بات ختم ہو جاتی ہے. پھر اگر خدا موجود ہے تو پھر اگلا سوال آتا ہے کہ خدا نے انسان کے لیے ہدایت کا کیا سامان کیا، اور کیا کیا لوگ خدا کے نام پر دعوے دار کھڑے ہوئے. جتنے دعوے دار کھڑے ہوئے ان کو اب ہم سوچیں گے کہ وہ دعوے دار کتنے کنسسٹنٹ ہیں. تو پھر یہاں پر وہی بات آتی جو اسٹارٹ میں ڈسکشن میں آئی کہ جب ہم دعوت کے حوالے سے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ بات رہے گی کہ ہم یہ کہتے کہ ہم اس دعوے کو مانتے ہیں جس کا دعویٰ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے کیا ہے، اور نبیوں کی ایک پوری تاریخ اس کی کیا دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے. صرف نبیوں کی تاریخ نہیں بلکہ یہودی قوم کی موجودگی خود اس بات پہ دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی نبی تھے جو ان میں گزرے تھے. ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے اور امت محمدیہ ہے، لیکن جہاں پہ یہود کے پوری طریقے سے نہیں ختم ہونے کی جو حکمت بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کے نتیجے میں پوری یہودی کو ختم کیوں نہیں کیا اور تا قیامت تک ان کو باقی کیوں رکھ رہے ہیں. اس کے پیچھے میں ایک جو حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا پریزنس، یہودی قوم کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے انبیاء کیا ہے گزرے. اگر وہ قوم کو تم ہسٹری میں لے جاؤ گے تو موہن جدار ہو جائیں گے ان لوگ، کچھ بات ان کی معلوم نہیں. ان کا فزیکل پریزنس، ان کا تاریخ میں تواتر اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے انبیاء نے یہ بات کہی ہے، اتنے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ہے. تو یہاں پر جب دعوت کے پس منظر میں ہم لوگ آتے تو دعوت کی نوعیت اور اس کی جو کنٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعوت کس کی دیتے ہیں، ہم دعوت شریعت کی نہیں دیتے. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم شریعت کی دعوت دیتے، دعوت اصل میں اللہ کی دی جاتی. اور اسی لیے میں نے آپ کو کیا کہا کہ جب ایک بندہ صحیح طور پہ بندگی کے اوپر قائم ہو جاتا ہے تو میئر اس کا پریزنس جو ہے کسی سوسائٹی کے اندر کیا بنتا ہے، سب سے بڑی وہ دعوت بن جاتا ہے. اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کے زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ کے اندر اس کا کنوکشن، اس کا یقین، جب وہ اللہ تعالیٰ کو بیان کرتا ہے تو اس کی والہانہ محبت، اس کی وابستگی سامنے والے کو محسوس کرا دیتی کہ واقعی میں اللہ موجود ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر انسان کو اپنی زندگی بدلنی ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، اللہ والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا میئر پریزنس کیا کر دیتا ہے، آپ کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے. اب ہم چونکہ ایک الگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اس چیز کو ہم لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ کچھ انسانوں کا میئر پریزنس آپ کو اس بات کا یقین دلائے گا کہ اللہ موجود ہے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی اسی میں مطلب سورہ 22ویں آیت سے جو شروع کیے تھے، اللہ تعالیٰ غور کرنے کا حکم دیتا ہے کائنات کے اوپر، اور وہ سب چیزوں کے ذریعے بھی ہم مطلب اللہ کی وحدانیت کو حاصل. ہاں میں وہی بولا کہ وحدانیت کے اوپر قرآن نے بھی جو دلیلیں دی ہے وہ وحدانیت کی اور خود وجود باری کی دی ہے کہ اللہ موجود ہے نا، اللہ کی ذات موجود ہے. ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کہ شریعت میں احکام کی ہوئے. جب شریعت کی بات کریں گے تو ہم یہ کہیں گے اجمالی طور پہ جو یہاں پہ بات کی گئی کہ شریعت تم کو عین تمہاری فطرت کے مطابق دی گئی، اس کے بارے میں ریسٹ ایشورڈ رہو. اس کے بارے میں جب یہ باطل نظریات تمہارے اوپر نقب زنی کرے تو تمہارے ایمان کو کمزور نہیں. مطلب یہ ابھی جیسے فار ایگزامپل لے لو کہ بھئی آج کے زمانے میں جو اتنا بڑا ایک بہت بڑا پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے ہم جنس پرستی کو لے کر، بہت بڑا پریشر ہے کہ مسلمان بھی کیا کرے، اسپیشلی ویسٹ کے اندر، کہ وہ ہم جنس پرستی کو کسی طریقے سے کیا کر دے، سپورٹ کرے، ریکگنائز کرے، ان کو ایک ان کا سمپتی جو ہے بنائے. لیکن ہم کو کیا ہے، ہم کو سارے دلائل سننے کے بعد ہم کو کیا رہنا ہے کہ اگر قرآن نے اس چیز کو غلط کہا ہے تو ہم اب اس میں کوئی آرگیومنٹ سننے کے موڈ میں نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن نے اس چیز کو عمل قوم لوط کو جو غلط کہا تھا ہم اس کو غلط مانتے ہیں. یہ جو ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب اس میں ہم لوگ آگے کی آیت پہ آتے ہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی بنائی فطرت کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا
نہیں یہی سیدھا دین ہے، اور اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، اور اللہ کی فطری بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو کیوں کہا جا رہا ہے انسان تو تبدیلی کر رہا ہے؟ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ کیا خیال ہے؟ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا. اب انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ کس مقام پہ فائز ہو جائے؟ وہ بندگی کے مقام پہ وہ کیا چاہتا ہے کہ میں آزادی کو کیا کر لوں، کمپلیٹ آزادی کو کیا کر لوں، حاصل کر لوں. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا انسان موت سے آزادی حاصل کر سکتا ہے؟ کیا انسان بڑھاپے سے آزادی حاصل کر سکتا ہے؟ کیا انسان جو اس کی بیماریاں اس کو ہو رہی اس سے بھی آزاد؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، اس میں کچھ لیمیٹیشنز کے ساتھ انسان کچھ تغیر کر سکتا ہے، لیکن اس کو کرنا نہیں چاہیے. اگر وہ کرے گا تو ایک صحیح لا حاصل، اور یا تو ایک اس کو ایک کہیں گے کہ ایسی کوشش جو ناکام ہونا جس کا طے ہے، یا ایسی کوشش جس کے نتیجے میں ایک کلیئر خسران انسان کا ہونا طے. اب ہم اس میں کس کو لیتے؟ ایگزامپل کو لیتے کہ بھئی سیکس چینج کا آپریشن جو انسان کر رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے نا، اس کی کیا حقیقت ہے. تو اب اس کی حقیقت پہ یہ بات کی جائیں گی کہ بھئی سارا گوگا کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ وہ ایکچولی ٹریٹمنٹ کو دیکھو گے تو دنیا سب سے زیادہ پینفل ٹریٹمنٹ ہے. آپ کو ڈیلی انجیکشن لینے، کئی بڑے آپریشنز کرنے، وہ سارے آپریشنز کرنے کے بعد بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی عورت بن جاتا ہے اور عورت آدمی بن جاتا ہے. ایسا کوئی اس سے قریب انسان کیا ہوتا ہے، کچھ پہنچ جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈ جو ہے ان لوگوں میں جو اس ایکسچینج آپریشن کرا رہے، لیکن یہ چیز میڈیا نہیں بتا رہا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہوا کہ تم تبدیل نہیں کر. اب اس کو بہتر ایگزامپل سے ہم لوگ سمجھتے ہیں. سب سے بہتر ایگزامپل یہ پورے آیتوں کو سمجھنے کا کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، اس کی فطرت یا اس کے اندر یہ چیز رکھی کہ وہ اس کو ایک بچپنا ہے، اس کو ایک بڑھاپا ہے، اس کے درمیان میں ایک جوانی ہے، ایک پورا ایک زندگی کا اس کا سرکل اللہ نے رکھا ہے. اس سرکل کے اندر کہیں پہ اس کو انویسٹ کرنا ہے اور کہیں پہ اس کو چیزوں سے بینیفٹ اٹھانا ہے. اب یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی انسان کو آزادی چاہیے، اور ایسی آزادی جہاں پر اس سے کسی طرح کی کوئی جواب طلبی نہ ہو. تو ایسی آزادی ایک خاندان میں تو نصیب نہیں ہو سکتی، فیملی میں. تو کیا کہا گیا کہ انسان کو اپنی فیملی سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ آزاد ہونا چاہیے. تو پھر کیا ہوگی؟ اس کی لائف بہتر ہوگی. نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے آرگیومنٹ تو دے دیا کہ اگر ایک ہسبینڈ اور میاں بیوی میں تھوڑی سی ناچاکی ہو جائے تو دونوں کو کیا ہونا چاہیے؟ الگ ہونا، کیونکہ اس کی آزادی پہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر شوہر دو باتیں کہے تو عورت کو رکنا نہیں چاہیے، اس کو فوراً الگ ہو جانا چاہیے. نتیجہ کیا ہے؟ آپ ابھی اللہ کا بنایا ہوا انسٹیٹیوشن ہے جو قرآن میں بار بار کہا کہ یہ جو رحمی رشتے ہیں اور یہ جو رحمی باتیں اس کو قطع مت کرو. تو فیملی کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کی جو دین اسلام کے اندر بہت سینٹرل پارٹ رکھتا ہے. اس لیے آپ جماعت کی پالیسی میں بھی دیکھو گے کہ سب سے زیادہ اہمیت خاندان کو دی جا رہی ہے، اور ویسٹ کا پورا نظام اس پہ ہے کہ خاندان کیا جائے؟ توڑا جائے. تو آپ یہاں پر جب خاندان کی بات کریں گے تو نتیجہ دیکھیے. نتیجہ یہ ہے کہ جو بچے بڑے ہو رہے یا تو اپنے باپ سے محروم ہیں یا تو وہ اپنے ماں سے محروم ہیں، تو وہ خود نفسیاتی طور پر نارمل نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ خاندان کو جہاں پہ ایک طرف توڑا جا رہا ہے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بچوں کی تعلیم تربیت پوری کی پوری ایک سائڈ میں رہے گی. وہیں پہ جب یہ لوگ خود جب جوان ہو رہے تو ان کو بڑھاپے میں دیکھنے کے لیے کوئی نہیں. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پورے نوع انسانی کے پاس جب انہوں نے میڈیکل سائنس نے ایج تو بڑھا دی، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوا نا کہ جب انسان نان پروڈکٹیو ہو جائے اکانومیکلی تو پھر اس کے خرچ کو کون اٹھائے گا؟ جب وہ 60-65 سال سے لے کر 85 سال 20 سال بھی اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس درمیان اس کا خرچ کون بیئر کرے گا؟ تو اب یہ کیا کیا انسان نے؟ فطرت. اب اگر ہم اس کو اسٹیٹ کے اوپر ڈالتے ہیں تو اسٹیٹ پہ کتنا بل ہو رہا ہے خرچے کا؟ کتنے پیسے لگے گی اسٹیٹ کو اتنے اولڈ ایج پاپولیشن کو مینٹین کرنے؟ تو جہاں پہ اپنے فیملی جیسے ایک فطری انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا تو نتیجہ کیا ہے؟ ایک ڈراسٹک نتیجہ ہے کہ آپ کی فیوچر بھی تباہ ہو گئے کیونکہ بچے برباد ہو گئے، اور آپ کے بڑھاپا بھی تباہ ہو گیا کیونکہ آپ کو بڑھاپے میں سنبھالنے کے لیے کوئی لوگ موجود نہیں ہے. تو یہاں پر جس دین کی دعوت آپ کو دی جا رہی ہے اس کے اندر تمہارے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے دفن ہونے تک کی حدیثیں ہیں نا کہ بھئی
اگر کوئی آدمی کندھا دے تو اس کو 1 احد کا ثواب, کوئی آدمی دفنانے تک رکے تو 1 احد پہاڑ کا ثواب, کوئی دعا تک رکے تو اس کو 1 اور احد کا پہاڑ کا ثواب. تو آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے مرنے تک کے لیے آپ کو ٹینشن فری جو ہے ایک سپورٹ سسٹم کریٹ کر کے دیا جا رہا ہے. یہ دین فطرت ہے. اور دوسرا دین اس کے بالمقابل کیا ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ ہاسپٹل میں پیدا ہوں گے, آپ کی تعلیم و تربیت اسکول میں کی جائیں گی, آپ کے پیرنٹس موجود نہیں رہیں گے, آپ کیا بولتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں, ڈے کیئر میں آپ بڑے ہوگے بچپن میں, پھر آپ کی پوری جوانی گزرے گی, آپ کے ماں باپ کچھ الگ ہو جائیں گے, پھر آپ بڑی مشکل سے کچھ جاب کریں گے, جب بڑھاپے میں آئیں گے تو پوری جوانی اس بات کی فکر کریں گے کہ بڑھاپے میں میرے کو سنبھالنے والا کون ہے, اور جب بڑھاپے پہ آئیں گے تو اس سے بدتر حالت میں آپ کسی سڑک پہ کیا ہوگے, مر رہے ہوگے. تو یہ پورے مٹر ویسٹرن معاشرہ جس نے فطرت کو کیا کیا, جیسے فیملی کو ہم نے کیا, دین فطرت میں فیملی کیا ہے, سینٹرل یونٹ ہے. اس لیے کیا حدیث میں آیا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب وہ میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتا ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے پوری جنریشنز کیا ہو جاتی ہے, ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اب یہی ایک شیطان کے لیول پہ, اور یہی ایک نظام اور دین کی سطح پر ویسٹ میں آ گیا کہ جہاں پر بڑے پیمانے پر کیا ہو گیا, انسانی زندگی کا کیا ہو رہا ہے, معیار کیا ہے, ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ معیار یہ ہے کہ ان کے گھر میں ٹائلز لگے ہوئے, ان کے گھر میں اے سی لگے ہوئے, ان کے گھر میں کولر ہے, یہ معیار زندگی بتایا جا رہا ہے. ہم اس چیز کو کیا کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر, ہم کو بھی لگ رہا ہے کہ ہم نے یہ کرنا چاہیے. اور اصل میں اس کو جو علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر ہے, تہذیب مغرب نہیں مگر شیشہ, شعر میں کو یاد نہیں آ رہا ہے, کہ تہذیب مغرب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک کانچ کا بنایا ہوا محل ہے, یہ خالی آنکھوں کا کیا ہے, دکھاوا ہے. اس کو دوسرے ایگزامپل سے سمجھیے, بہت کامن ایگزامپل ہے اور بہت سرپرائزنگ ریزلٹس ہے اس کے. وہ ریزلٹس کیا ہے کہ انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر تم آزاد رہو گے یا اپنے جنسی اس کے لیے جو اپنے آپ کو آزاد کر لو, تو نتیجہ ہوگا کہ تم کو سیکس کیا ہوگا, جتنی عورتوں سے چاہو گے کیا کر سکتے ہو, سیکس کر سکتے ہو. آزاد جنسی معاشرہ اگر کریٹ ہوگا تو انسان کو, مطلب مرد کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ تم کو جتنی عورتیں چاہیے اتنی ملیں گی, اور آدمی کو یہی لگتا ہے کہ زیادہ آدمی سیکس کر سکیں گا. ریزلٹ کیا ہے, ایکچوئل ریسرچ کیا ہے, ایکچوئل ریسرچ یہ ہے کہ یورپ میں سب سے کم سیکس کیا جا رہا ہے, یورپ اور امریکہ میں سب سے کم سیکس اس وقت وہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور لوگوں کو کیا پکچر ڈپکٹ ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس معاشرے کو اپناؤ گے تو تم کو فری سیکس کیا ہوگا, اویلیبل ہو جائے. لیکن پکچر ایکچوئل ریالٹی کیا ہے, کیونکہ جب خاندان ٹوٹ جاتا ہے تو کیا پروبیبلٹی کہ آدمی پیسہ بھی کمائے اور اپنے میٹ کو بھی ڈھونڈے, اور وہ میٹ بھی اس کو ہمیشہ کیا رہے, اویلیبل رہے. اور یہ پورے اس پہ ریسرچ ہے کہ سب سے لویسٹ لیول پہ جو ہے فیملی لائف بھی ہے, سیکشول لائف بھی سب سے لویسٹ پیڈسٹل پہ. انفیکٹ اگر آپ جاپان وغیرہ کو اسٹڈی کرو گے, جاپان کو دیکھو گے, تو وہاں پہ تو اپوزٹ سیکس سے ٹوٹلی چیزیں کیا ہو رہی ہے, رول آؤٹ ہو رہی ہے سیکس کرنا. تو یہ تو دین فطرت کا جو تصور دین اسلام دے رہا ہے, اس کے اوپر ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی.